وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ تحریم آیت 9 سے 12. آج کا موضوع کیا ہماری زندگی کی روش مومنوں کی طرح ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو. یقین ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری خطائیں دفع فرما دے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں. جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان اہل ایمان کو جو ان کی ظاہری یا باطنی معیت میں ہیں رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف روشنی دیتا ہوا تیزی سے چل رہا ہوگا. وہ عرض کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے. بے شک تو ہر چیز پر بڑا قادر ہے. سامعین کرام، سورہ تحریم آیت نمبر 9. لفظی ترجمہ: یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. آپ جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقین سے اور ان پر سختی فرمائیے. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. کافروں سے جہاد کا حکم ہے سامعین کرام، اور یہ آیات تقریباً 8 ہجری کی ہیں. اور کافروں سے اور منافقین سے یعنی ان سے جہاد اور لڑنا. بہرحال دیکھیں، اس میں ایک بات قابل نوٹ ہے کہ منافق یہ کافر جو ہے اس سے بوقت ضرورت لڑائی ہوتی ہے.
یہ کسی کے پیچھے ایک لمبا فلسفہ ہے، لیکن وہ میں آپ کو بتا دوں، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان سے لڑو، قاتلہم، ان سے لڑو، لڑائی کرو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ تو ایک بات جو ہم نے بھلا دی ہے جہاد کی، جہاد کا مطلب قتال۔ قتال سے مراد یہ ہے کہ جب مومنین کی ایک جماعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب فتح عطا فرما دے تو ان کو لازم ہے کہ جہاں بھی فتنہ اور فساد ہو تو حتی الوسع ان کو کوشش کرنی ہے کہ کافروں کو اپنا دین پیش کریں، جو بھی کافر ملک ہیں اپنا دین پیش کریں، وہ مان لیں، جزیہ دینا قبول کریں، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ بھی الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ یعنی یا تو مان لیں، مسلم کلمہ پیش کرنا ہے پہلے۔ یہ میں آپ کو مختصر جو لڑائی ہے کافروں سے اس کا ایک پس منظر بتا رہا ہوں کہ لڑائی جو ہے یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بنیادی جو منشا ہے یا جو اس کی رضا ہے کہ زمین میں فساد نہ ہو، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے۔ اور رسول کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا، لِيُظْهِرَهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ دیگر عطیان و باطن پر اس کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اب یہ مومنین کی جہاں یعنی یہاں تو نبی مخاطب ہے نا، لیکن یہ خطاب جو ہے عام مسلمانوں کی جماعت سے بھی ہے، کیونکہ جب تک نبی موجود تھے تو ان کی یہ ڈیوٹی تھی۔ مکے پہ چڑھائی کا فیصلہ تو انہوں نے کیا تھا، یا اسی طرح جو بھی لڑائیاں ہوتی تھیں حضوری کا فیصلہ ہوتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اس کی امتیوں کی ڈیوٹی ہے، اور یہ بالواسطہ جو ہے اب ہمارے طرف اس کا خطاب ہے کہ اے مومنوں لڑو کافروں سے، جہاد کرو اور منافقین سے ان پہ سختی کرو۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، ایک بات بالکل اپنے ذہن میں نوٹ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ واللہ لا يحب الفساد، اگر انسان بما کسبت اید الناس ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، اگر انسانوں کو اختیار دے دیا جائے زمین کا تو زمین میں فساد لازمی ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر الا لہ الخلق ولہ الامر، مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اس کا چلے گا، کیونکہ بادشاہی، حقیقی بادشاہی تو ابھی بھی اسی کی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ دنیا میں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، تو اگر مومن یا پیغمبر کی بھی یہی ڈیوٹی ہے، مومنین کی بھی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ زمین میں فتنہ باقی نہ رہے۔ اکثر آج کل تو ایسا وہ ہے کہ بھئی ہمارا ایک خیال بن چکا ہے کہ نہیں، جو کافر لوگ ہیں اسے لڑنا جائز نہیں ہے، یعنی جو آپ کے خلاف نہ لڑے۔ تو وہ دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ فتنہ اور فساد اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اب فتنے کو ہٹانے کے لیے باطل کا مغلوب ہونا ضروری ہے، اللہ کی حکومت ضروری ہے، اللہ کا حکم ضروری ہے۔ تو پھر دیکھیں جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں تو یہی ہوا ہے، یعنی اس کے تین طریقے ہیں۔ ایک ملک میں ایک جگہ اگر کفر کا غلبہ ہو اور لوگ یعنی اسلام کو نہیں مانتے وہاں کے لوگ، تو مسلمان جائیں گے وہاں کے لوگوں پر اسلام پیش کریں گے، یعنی اسلامی ایک جماعت، ایک لشکر جائے گا، جو بھی طریقہ کار ہو تو اس کو اسلام کی دعوت پیش کرے گا۔ اگر وہ قبول نہ کرے تو اس کو کہے گا کہ ہم یہاں پہ اللہ کا حکم نافذ کریں گے اور تم لوگ اس میں مملوک بن کے رہو۔ مملوک کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے رعایا بن کے رہو، حکومت اللہ کی ہوگی، اور اللہ کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اللہ کا نظام یہاں نافذ کریں گے، اور تمہاری حیثیت ایک ذمی کسی ہوگی، تم ہمیں
تم ہماری مملکت میں رہو گے اور تمہاری جو حفاظت ہے اس کا جو خرچہ ہے وہ تم ہمیں دو گے، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ اگر یہ دونوں صورتیں وہ نہ قبول کریں تو پھر تیسری جو طریقہ ہے وہ اسلام کا، وہ جنگ ہے، جنگ، لڑائی، یعنی آپ بزور جو ہے وہ شر کو اور فتنے کو دفع کریں گے، اور یہ قرآن کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کے مطابق بالکل یہ طریقہ کار صحیح ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے تو اس کو طاقت سے تبدیل کرے۔ تو یہ طاقت اور یعنی مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، مثال کے طور پہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اسلام تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک دین ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ اسلام طاقت کے ذریعے، یہ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پالیسی ہے نہ مسلمانوں کی کوئی وہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، نہیں۔ لڑائی ہوتی ہے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان باطل پر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھجوائے اس لیے۔ بہرحال جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو ان پہ سختی کی بات ضرور ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جہاں تک مصلحت تھی ان کے ساتھ گزارا کیا، اور جب مسلمانوں کی طاقت قوت پکڑ گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایک کا نام لے کے پکارا، اور کافی لوگ جو تھے کہ بھئی یہ لوگ منافق ہیں، یہ نکل جائے ہماری مسجد سے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا پتہ چل گیا اور امیر المومنین نے اعلان کر دیا، تو ان کی کیا، تو یہ سختی ہے، تو سختی کرنے کا حکم ہے، لیکن کس وقت؟ جب آپ کے پاس طاقت ہو، اسلامی حکومت ہو، امیر المومنین ہو اور اس کے پاس طاقت ہو، تو پھر وہ لڑائی کرے گا کس سے؟ کافروں سے۔ کافر نظام کو ختم، یعنی کافرانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے لڑائی ہوگی، فتنہ و فساد دفع کرنے کے لیے لڑائی ہوگی، یہ بات بہرحال نوٹ کر لیں۔ یعنی ان پہ سختی کا حکم ہے، آپ کو میں نے بتا دیا کہ کیا اس کا محل ہوگا اور کیا طریقہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب اگلی آیت ترجمہ اس کا سن لیں۔ ضرب اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثال للذین کفروا، کافروں کے لیے۔ کس کی مثال؟ امرات نوح و امرات لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں یعنی ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں۔ تحت عبدین یعنی ہمارے دو بندے صالحین ان کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما، تو انہوں نے خیانت کی۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کا فلم یغنی عنہما، تو جو بھی ان کا کردار تھا ان کے کام نہ آیا اللہ کے عذاب کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو ان کا جو کردار تھا وہ ان کے کام نہ آیا، شیئن کچھ بھی۔ وقیلت ادخلا النار مع الداخلین، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جو ہیں داخل ہو جاؤ دوزخ میں، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ آیت جو ہے صاحب اکرام جیسے کہ واضح ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کافروں کے لیے مثال بیان ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں میں اس میں ایک بات اور بھی کر دوں، کافرانہ روش رکھنے والوں کے لیے بھی یہ بات ہے۔ اور اس آیت کا جو خلاصہ ہے یا جو اس میں پیغام ہے وہ یہ ہے کافروں کے لیے،
یا کافرانہ روش رکھنے والوں کے لیے کہ رشتے جو ہیں وہ کام نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی سزا جو ہے وہ ضرور دیتا ہے، یعنی برے اعمال، برا نظریہ، برا عقیدہ رکھنے والوں کو ان کے اعمال کی سزا ضرور ملے گی اور وہ دوزخ میں جائیں گے، اگرچہ وہ ان کا تعلق جو ہے پیغمبر کے گھرانے سے کیوں نہ ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے، ایمان اور عمل، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے۔ تو ایمان اور عمل رکھنے والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے، لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے لوگ جو ہیں ظاہری طور پہ ملے ہوئے ہیں، یعنی ان کے ہم عقیدہ نہیں ہیں، ان کے راستے پر نہیں ہیں اور خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں ہے لفظ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ خیانت سے وہ مراد نہ لیں جو عام طور پہ یعنی عورتوں کی خیانت ہوتی ہے، یعنی اپنے شوہروں سے خیانت کرتی ہے، وہ ہرگز نہیں ہے۔ نبی جو ہے پاک دامن، ان کی بیویاں بھی پاک دامن ہوتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن یہاں خیانت سے مراد ان کا ہم عقیدہ نہ ہونا ہے، یعنی ان کے نظریے کے ساتھ متفق نہیں تھی اور اپنا جو یعنی اس کے خلاف عقیدہ تھا، پھر اعمال بھی ان کے مطابق تھے، ظاہر ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کام نہیں آئی دنیا میں۔ اگر آپ یعنی میں آپ کو مضمون اور آسان کر دیتا ہوں، دنیا میں اگر ایک بیوی ہے، اس کا شوہر جو ہے، یہ ابھی آگے آئے گا فرعون کے بارے میں، بیوی ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ نیک ہے، لیکن بیوی جو ہے اس کی ہم خیال نہیں ہے، تو اب بیوی کو اپنے عقیدے اور اعمال کی سزا ملے گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ کسی شخص کی بیوی ہونا یا کسی نیک بیوی کا شوہر ہونا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ دونوں جو ہے یعنی نیک شوہر کی وجہ سے بدکار بیوی، خیانت کرنے والی بیوی اس کے ساتھ جنت میں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ عام طور پہ دیکھیں یہ مضمون، یہ کافروں کا، ہم اگر یہ لفظ آتا ہے نا تو ہمارا خیال تبدیل ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے مثال نہیں ہے، یعنی جیسا کہ اس آیت میں ہے نا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، مثال اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے۔ اب وہ کافروں کا جب لفظ آ جاتا ہے قرآن میں تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس زمرے سے اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں۔ نو، کافرانہ روش ہوتی ہے۔ اصل میں تو آپ کا دل کا ایک یقین ہوتا ہے کہ جو آپ کی روش پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر دل میں یقین، مثال کے طور پہ میں اور بھی آسان کر دوں، اگر ایک دنیا دار ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ دنیا دار ہے، مطلب دنیا والا ہے، مطلب اس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی ہے، یا آخرت کے مقابلے میں وہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کی ترجیح جو ہے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے وہ دنیا ہو جائے گی، اس کی ترجیحات جو ہیں وہ آخرت نہیں ہے۔ اب اس کا عقیدہ تو چونکہ ظاہر پر ہے، اس لیے اس کے تمام اعمال و افعال جو ہیں وہ برے ہوں گے، چاہے وہ نیک ہوں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں آپ کو اس کی وضاحت کر چکا ہوں، چاہے وہ نیک ہوں لیکن اس کے اعمال برے ہوں گے، اور اس کو جانا ہوگا ناشکروں کی ٹولی میں، صالحین کی ٹولی میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، یعنی اس آیت کا لب لباب یہی ہے کہ نیک آدمی کی صحبت میں اگر ایک دنیا دار بیٹھ جائے اور وہ اپنا نظریہ بدلنے پر آمادہ نہ ہو، نیک راستے پر چلنے پر آمادہ نہ ہو، تو اس کا حشر جو ہے اسی عقیدے والوں کے ساتھ ہوگا جو اس کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے مومنوں کے لیے، فرعون کی بیوی کی۔ کیا ہوا تھا؟ اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس نے کہا اے میرے رب بنا دے اپنے پاس میرا گھر جنت میں، ونجنی، اور مجھے نجات دے دے،
فرعون اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ اب اس میں یعنی دوسری پہلو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ تو جو پہلی آیت تھی اس میں تو نیک مرد تھے، صالح کے ساتھ یعنی ان کی نظریے کے برخلاف عورتیں تھیں۔ اب یہاں ایک ظالم ہے، ایک کافر ہے، ظالم ہے، اس کے نکاح میں مومنہ ہے، تو اس کا یعنی اب کافر کی جو بیوی ہونا جو ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کافر شوہر کافر ہے اور دوزخ میں جا رہا ہے اور بیوی نیک ہے، نہیں، بیوی جو ہے پھر جنت میں جائے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج اگرچہ یعنی ہمارے مذہب میں کافر کے ساتھ کسی کافر مرد کے ساتھ مومن عورت کا نکاح ہو نہیں سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، اور مریم عمران کی بیٹی، التی احسنت فرجہا، انہوں نے اپنے احسنت فرجہا اپنی عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو اس میں میں نے پھونک دی اپنی روح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے، وصدقت بکلمات ربہا، اور انہوں نے اپنے رب کے فرامین اور اس کی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی۔ اب یہاں حضرت مریم علیہم السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کہ یہ عمران کی بیٹی تھی، اور ان کا واقعہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، لیکن یہاں اب مراد یہ ہے کہ ایک تو جو یہودی تھے انہوں نے جو الزام لگایا تھا یہاں پہ ان کو پاک کر دیا۔ عیسائی کہتے تھے کہ بھئی یہ تو ان کا یعنی ان کی شادی ہو چکی تھی اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ یوسف نجار کی طرف اشارہ کرتے ہیں بعض لوگ جو ہیں جو غیر مذہب والے ہیں، کہ یہ یوسف نجار کے نکاح میں تھیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، بہرحال مریم جو تھی ان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بن باپ کے بیٹا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہاں ان کی پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے، احسنت فرجہا، کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اس کا مطلب آپ واضح ہے کہ ان کو کسی نے چھوا نہیں۔ پھر فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اس میں ان میں میں نے اپنی روح پھونک دی، اور انہوں نے اپنے رب کے کلام احکامات کی تصدیق کی، کتابوں کی بھی، اور یہ فرما برداروں میں سے تھی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة
ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا النبیو، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں اور مومنوں سے، وغلظ علیہم، اور ان پہ سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا واپس لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہاں منافقین کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ منافقین جو ہیں، یعنی جب انسان کلمہ شریف پڑھ لے تو اب سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا کہ منافق کون ہے، نہ ان پر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے منافقین کا۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لے، یعنی کافروں سے تو لڑائی حق ہے، لیکن منافقین تو اب یہ ہے کہ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ذرا ذہن میں رکھیں، یعنی منافقین سے ایسی لڑائی کا حکم نہیں ہے، سختی کا حکم، مطلب وہ تو پھر امیر المومنین جانے اور اس کا کام جانے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما، پس انہوں نے خیانت کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو پیغمبر کے ان سے ظاہری تعلق، اللہ کے عذاب جب آیا تو ان کے کچھ کام نہ آیا وہ تعلق۔ وقیلت خلن النار مع الداخلین، ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مومنوں کو۔ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال، اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، جب انہوں نے کہا کہ اے میرے رب بنا لے اپنے ابن لی عندک بیتن، اپنے جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور نجات دے دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے دے مجھے قوم ظالم سے۔ ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اور مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو اس کے اندر ہم نے اپنی روح میں سے روح پھونکی۔ روح جو ہے وہ ہم سب میں جو ہے وہ امر ربی ہے، لیکن بس وہ
ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کا بغیر کسی ذریعے سے بیٹا دیا ان کو. وصدقت بکلمات ربہا، اور انہوں نے اپنے رب کے احکامات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور یہ فرما برداروں میں سے تھی. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. O Prophet, strive hard against the disbelievers and the hypocrites, and be stern with them. Their abode is hell. What a miserable destination. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. God illustrates an example of those who disbelieve. The wife of Noah and the wife of Lot. They were under two of our righteous servants, but they betrayed them. They availed them nothing against God, and it was said, enter the fire with those who are entering. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. And God illustrates an example of those who believe. The wife of Pharaoh, when she said, my Lord, build for me with you a house in paradise, and save me from Pharaoh and his works, and save me from the wrongdoing people. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. And Mary, the daughter of Imran, who guarded her womb, and so we breathed into her of our spirit, and she believed in the truth of her Lord's words and his books, and was one of the devout. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.